السلام علیکم۔ وزارت حج عمرہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ ایک شخص مملکت میں عمرہ ادائیگی کے لیے کتنی بار آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سے زائرین ایک سال کے دوران جتنی بار چاہے وہ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، اور کہا کہ اب یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے کہ عمرہ زائرین صرف جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، بلکہ وہ مملکت کے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آ سکتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمرہ کا ویزا 3 ماہ کا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتر کے عمرے پہ آ سکتا ہے اور مملکت میں کسی بھی جگہ جا سکتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ میں گھریلو ڈرائیور یا نسائق خاص کے اقامے پہ ہوں اور میرا کفیل انتقال کر گیا، جبکہ اقامہ ایکسپائر ہونے کا قریب ہے، اس کی تجدید کیسے کروائی جا سکتی ہے؟ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افراد و قوت و سماجی بہبود آبادی کے شعبہ گھریلو ملازمین کا تحفظ و مدد، جسے عربی میں ادارہ دعم و حمایت العمالہ المنزلیہ کہا جاتا ہے، اس سے رجوع کریں، جہاں ایسے معاملات کو بہتر طور پہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اس نجی ادارے کے حوالے سے ہم نے کل کی ویڈیو میں تفصیلی بات کی تھی کہ یہ جوازات کے انڈر ایک ادارہ ہے کہ جو پہلے لیبر کورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اب یہ ادارہ ہے ادارہ دعم و حمایت العمال المنزلیہ۔ تو اس میں کوئی بھی غیر ملکی ورکر جا کے اپنی شکایات درج کروا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی غیر ملکی اپنے آپ اور اپنے بل بوتے پہ وہ جوازات کے دفتر نہیں جا سکتا۔ تو اب کفیل کے انتقال کی صورت میں اس کا نمائندہ یا وہ شخص جس کے پاس مختار نامہ ہو، وہ اقامے کی تجدید یا خروجی نہائی جاری کرانے کا اہل ہے۔ اگر وہ اس میں دلچسپی نہ لے تو کارکن براہ راست اس ادارے سے رجوع کر کے اپنے معاملات حل کروا سکتا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے سروسز بلاک ہونے کی صورت میں دریافت کیا تھا کہ کارکن کے خلاف مالی مطالبہ ہونے کی وجہ سے اس کے سروسز بلاک ہو چکی ہیں۔ اب اس صورت میں اقامہ تجدید کا کیا بنے گا؟ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ جس غیر ملکی کارکن کے ذمہ کسی قسم کی خلاف ورزی درج ہوتی ہے، اس کی سروسز بلاک کر دی جاتی ہے، اور اس کا اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں کرایا جا سکتا جب تک کہ اس خلاف ورزی کو دور وہ نہ کرے۔ سروسز بلاک کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کارکن کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے وقت پہ اپنے ڈیوز کو ادا کرے، اور وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس حالت میں وہ مملکت سے باہر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ متعلقہ کمپنی اس کا نام ICL میں ڈلوا دیتی ہے، اور جب تک وہ اپنے معاملات کلیئر نہیں کرتا تو اس کے سروسز روک دی جاتی ہیں۔ قانون کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ افلاج کمشنری میں 2 سعودیوں نے ایک پاکستانی کو مارا پیٹا تھا، اگرچہ اس پاکستانی نے تھانے میں حاضر ہو کے اپنی رپورٹ درج نہیں کروائی تھی، لیکن قانون کی عملداری اور قانون کی پاسداری کی وجہ سے جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سعودی پولیس نے اس ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور دوسری کا بھی تلاش جاری ہے۔ تو پولیس یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس پاکستانی تک پہنچا جائے تاکہ اس کی مدعیت میں اس رپورٹ کو درج کیا جائے۔ ادروائز اگر پاکستانی نہیں بھی ملتا تو سعودی حکومت اور پولیس اپنی مدعیت میں اس غیر قانونی فعل کا حساب لے گی اور ان کو سزا دے گی۔ سعودی عرب فوج کے سربراہ کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون پر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے فوجی افسران پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بھی شہید ہو چکے تھے۔ ویسے تو آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غضب کی نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن حدود حرم کے اندر کلاک ٹاور کے اوپر جب یہ آسمانی بجلی گری تو دور دور تک آسمان میں اجالا ہی اجالا ہوا، اور یہ خوبصورت منظر ایک ویڈیو کلپ میں محفوظ ہوا، جس کی ویڈیو عرب دنیا میں بہت وائرل ہو چکی ہے۔ اگرچہ رات کا وقت تھا، لیکن اس آسمانی بجلی کے چمکنے کی وجہ سے اتنا ایک خوبصورت منظر بنا کہ بالکل دن سا سما پیدا ہوا۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔
نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔